اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. انشاءاللہ تعالی آج ہم جس واقعے کی طرف جائیں گے وہ غزوہ مریسیہ کے فوراً بعد پیش آیا اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پیش آیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ لشکر اسلام جب مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچا تو شدید آندھی آئی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ تیز جھونکے سواروں کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک منافق مر گیا ہے، اس لیے سخت آندھی آئی ہے۔ محمد بن عمر لکھتے ہیں کہ گرد و غبار کا یہ حیران کن طوفان جب آیا تو لوگ کہنے لگے مدینے میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، اس لیے یہ آندھی آئی ہے۔ حضور کے درمیان اور عینہ ابن حصن کے درمیان معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی، تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں عینہ نے مدینے پر حملہ کر کے بچوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ مدینے کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی ساری گلیوں کے ناکوں پر فرشتے مقرر ہیں جو اہل شہر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب تک تم وہاں نہیں پہنچو گے وہ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، اس لیے یہ خدشہ دل سے نکال دو کہ عینہ نے مدینے پر چڑھائی کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کا نبی اپنے صحابہ کو لے کر جب اللہ کے کام سے نکلتا ہے تو پیچھے اللہ رکھوالی کرتے ہیں۔ یہ ایک کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا حال لگاتے ہیں، تو اللہ پھر ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنی بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کے حقوق نہ ادا کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے کو نکل تو گئے اللہ کے لیے لیکن پیچھے بیوی بچے فاقے میں ہیں، بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں، گھر میں کوئی کھلانے والا پلانے والا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذمہ داریاں چھوڑ کر انسان، حقوق عباد چھوڑ کر انسان پھر دوسری چیزیں کرے جو نوافل ہوں، جو فرائض بھی نہ ہوں۔ تو خیر، بہرحال یہ تو فرض تھا، حضرت کا حکم تھا، تو وہ نکلے تو پھر اللہ نے خود نگہبانی کی۔ اس آندھی کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں کا بڑا رئیس، اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اب آندھی کی وجہ کیا ہے۔ آندھی کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں کا بڑا رئیس زید بن رفاع ابن تابوت، یعنی یہ زید اس کا نام ہے، یہ رفاع کا بیٹا ہے اور رفاع تابوت کا بیٹا ہے۔ تو حضور نے اس شخص کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا، اس کے دادے کا نام بھی بتایا اور اس کا مقام بھی بتایا کہ منافقوں میں یہ رئیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ نام اس کا زید ہے، رفاع کا بیٹا ہے، اور رفاع وہ جو تابوت کا بیٹا ہے۔ آج یہ مر گیا۔ حضور سے زید بن رفاع کی موت کی خبر سن کر حضرت عبادہ بن صامت عبداللہ بن ابی، یہ جو رئیس المنافقین تھا، اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو لحباب، تیرا سب سے جانی دشمن، سب سے کلوز فرینڈ مر گیا۔ اس نے پوچھا کون سا؟ اس نے بتایا زید بن رفاع۔ جب زید بن رفاع کی موت کی خبر پہنچی، اچھا یہ زید بن رفاع جو ہے نا، یہ بنو قینقاع سے تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو عبداللہ ابن ابی کے بہت کلوز لوگ تھے۔ تو جب اس نے اس کی موت کی خبر سنی تو اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔
اب جب عبداللہ ابن ابی کی حالت حضرت عبادہ بن صامت نے دیکھی تو کہا، سن عبداللہ، افسوس ہے تجھ پر، تو نے ایک کٹی ہوئی دم کا سہارا لیا ہوا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا ہے کہ وہ مارا گیا؟ تو حضرت عبادہ بن صامت کہنے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ سن کے تو عبداللہ ابن ابی کے ہوش ہی اڑ گئے اور بہت غمزدہ اور نہایت پریشان ہوا، اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اچھا، پھر اسی روایت کو ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس شخص کا نام بتایا جس کا انتقال ہو گیا مدینے میں، تو حضرت عبادہ بن صامت عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے ابو حباب، تیرا دوست مر گیا۔ ابن ابی نے پوچھا کہ کون دوست؟ حضرت عبادہ نے فرمایا، وہ دوست جس کی موت سے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ابن ابی نے کہا کہ آخر وہ شخص کون ہے؟ حضرت عبادہ نے کہا، زید ابن رفاع۔ ابن ابی نے گھبرا کر کہا، افسوس، صد افسوس، مگر ابو ولید، تمہیں اس کی موت کی خبر کیسے ہوئی؟ کیونکہ ہم تو ابھی مدینے جا رہے ہیں، ہم تو ابھی راستے میں ہیں، وہ تو مدینے میں ہے، تمہیں کیسے خبر ملی کہ وہ مر گیا؟ تو حضرت عبادہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ابھی زید ابن رفاع مر گیا۔ یہ سن کر ابن ابی کو سخت صدمہ ہوا۔ پھر مدینے پہنچنے پر مدینے والوں نے بتلایا کہ ایسی بدبو دار ہوا مدینے میں چلتی رہی یہاں تک کہ ہم نے اس بدبخت کو دفن نہ کر دیا۔ پھر یہ کرتے ہیں اللہ حال ان منافقوں کا جو دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ، ظاہر میں مسلمان، اندر سے عقیدہ کفار والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کو کہ تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے دھوکہ دے دیا، اور تم کیا سمجھتے ہو تم خدا کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہم پھر تمہارا ایسا حشر کریں گے تو پھر تم دیکھو گے، دنیا دیکھے گی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کتنی کھلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ کہتے تو ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اندر سے بالکل خالی، کفر میں، بالکل شرک میں مبتلا ہیں، اور کھلے دل سے جو ہے نا انہوں نے کبھی اسلام کو قبول نہیں کیا، بس ظاہراً قبول کیا ہے، اندر سے سب غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہے، بغض، عناد بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، اندر ان کا یہ حال ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے دیا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ہرگز نہیں، صرف انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ سوچ کر کہ انہوں نے دھوکہ دیا اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ یہ سوچنا ان کا خود کے لیے دھوکہ دینا ہے، لیکن تکلیف تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے، ایک نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کا یہ نفاق بڑھا دیا ہے، ان کی روحانی جو مرض تھے ان کو ہم نے اور بڑھوتی دیتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دراصل ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور کیوں کر کے رکھا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھٹلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ظاہر میں اور باطن میں فرق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اعتقادی منافق تھے۔ تو ان کا حال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت برا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں بچائے نفاق سے، ہر قسم کے نفاق سے، عملی نفاق سے، اعتقادی نفاق سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو نہ پلٹانا ہدایت دینے کے بعد،
کیونکہ ہدایت تو آپ نے ہی دینی ہے۔ کہ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔